محرم ایک تو ابتدائی مہینہ ہے تو انمل الاعمال بالنیات، اس مہینے کے آغاز ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ 9 محرم کے بارے میں بات کریں تو 9 محرم کو ہوا کیا تھا؟ 10 محرم کے بارے میں بات کریں تو 10 محرم کو کیا ہوا؟ جن کی تربیت آغوش نبوت میں ہوئی ہو اور جو نبوت کی گود میں پلے بڑے ہوں اور نبوت نے انگلی پکڑ کر جنہیں چلنا سکھایا ہو اور نبوت کے لب جن کے رخسار سے ٹکرائے ہو اور دوران خطبہ جن کے گرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو چھوڑ کر انہیں اٹھا کر اپنی ران پر بٹھا کر دنیا کو بتاتے ہو کہ میرے یہ 2 بیٹے یہ میرے لیے دنیا کے پھول ہیں، اور فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا کہ ان کو خوش کرنا مجھے خوش کرنا، ان کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اگر ہم دیکھیں تو اپنے کنبے سمیت شہید ہو رہے ہیں، لیکن شہادت کے وقت بھی نماز کی فکر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ اچھا کیوں تحفہ ہے؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کو اللہ کا دیدار کرنا ہے اور جنت مل جانی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں انہوں نے ہجرت کی تھی؟ اگر اسلام کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کی بھی ضرورت پڑے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، 2-4 کو دنیا جانتی ہے، گمنام نہ جانے کتنے۔ ہماری یوتھ اور ہماری ینگ جنریشن کو اپنے اکابر کا پتہ نہیں ہے۔ واٹس ایپ کا لاسٹ سین دیکھے تو 5 منٹس اگو، اور قرآن کا لاسٹ سین دیکھے تو لاسٹ رمضان نظر آئے گا کہ دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں اس میں خیر نہیں ہے سوائے 3 کے۔ آج ہم بات کریں گے مفتی فضل سبحان صاحب سے۔ ناظرین، آج کا جو مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، اور آج کا جو دن ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، یعنی کہ 10 محرم الحرام۔ اس دن کو کیا ہوا تھا، اس دن میں کیا کرنا چاہیے ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس مہینے کی کیا تاریخ تھی اور تاریخوں میں کیا ہوا تھا، اس حوالے سے بات کریں گے، اور کچھ تربیت، کچھ یوتھ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ کیا سیکھ سکتی ہے اس مہینے سے اور ان تاریخوں سے۔ چلیں آئے ملتے ہیں مفتی فضل سبحان صاحب سے۔ مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، محرم کا مہینہ آنے والا ہے اور جس وقت یہ اپلوڈ ہوگا اس وقت تک آ چکا ہوگا۔ مفتی صاحب، پہلے تو محرم کے بارے میں بتائیں کہ محرم ہمارے لیے شدید اہم کیوں ہے؟ پہلا مہینہ تو ہے اسلامکلی، بٹ اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں ہسٹری تو شہادتوں کا مہینہ ہے، اور بھی کیا کیا اہمیت ہے اور بھی کیا کیا دن ہیں اس مہینے کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر آج جنوری، فیب، مارچ، اپریل، یعنی ان کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اسلامی مہینوں کے نام یہ کب شروع ہوتے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ جیسے اس کو ہم شمسی کیلنڈر کہتے ہیں تو اسلامی مہینوں کو ہم قمری کیلنڈر کے اعتبار سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور محرم جو ہے وہ پہلا مہینہ ہے، اور یہ 12 مہینے اللہ کے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ البتہ محرم ایک تو ابتدائی مہینہ ہے تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور نیت بگننگ میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کانسیپٹ یا پرسپیکٹیو کے اعتبار سے اس مہینے کو تھوڑی سی اہمیت دی جائے کہ ہم پورے سال کو پلان کریں، ہم نے زکوٰۃ کب دینی ہے، ہم نے اس سال یعنی آنے والے میں حج کرنا ہے، ہم نے علم حاصل کرنا ہے، ہم نے رفائی فلاحی کام کرنے ہیں، تو اس کے اعتبار سے یہ پلاننگ کریں۔ اور اس مہینے کے آغاز ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے،
زخمی وہ 2 دن 3 دن پہلے ہوتے ہیں، لیکن جو جام شہادت نوش فرماتے ہیں تو وہ 1 محرم الحرام ہے۔ اور پھر 10 محرم کو کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو مظلومانہ شہادت ہوتی ہے پورے کنبے سمیت، تو یہ ہمیں ایک درس دیا جا رہا ہے۔ بلکہ اگر اس کو تھوڑا سا ہم ریلیٹ کریں ذی الحج سے، جو لاسٹ منتھ تھا، تو 18 ذی الحجہ کو مسجد نبوی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی باغیوں نے محاصرہ کر کے شہید کیا تھا۔ اچھا، اور وہی مسجد نبوی جس کی توسیع میں ان کا مال خرچ ہوا تھا، ان کو وہاں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ بیر روما کا جو پانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کا پانی ان پر بند کر دیا گیا۔ تو ایک کنیکشن ہے۔ اور پھر شہادت وہ مومن کے لیے ایک اعزاز ہے۔ بے شک، فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ اچھا، کیوں تحفہ ہے؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کو اللہ کا دیدار کرنا ہے اور جنت مل جانی ہے۔ جیسے کسی کو آپ ایگزامینیشن ہال کے اندر پیپر دیتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ 7 یا 12 پیپر کلیئر کر لیے تو آپ کامیاب ہو گئے، تو وہ لاسٹ پیپر میں کتنا خوش ہوتا ہے صحیح بات، بالکل، کہ بھائی آج میں پاس آؤٹ ہو رہا ہوں، یا مثال کے طور پہ آج مجھے ڈگری مل رہی ہے، تو وہ تو اس کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے۔ تو شہادت بھی گویا کہ ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے، کہ بھائی دنیا کا جو ایگزامینیشن ہال تھا اس میں جو آپ کے اوپر مختلف امتحانات اور مصائب آئے، تو آپ کامیاب ہو کر آج سرخرو ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ تو ان شہادتوں کی داستانوں کو سامنے رکھ کر ہم نے بھی اپنی زندگی کو اور اس کے ٹریک کو متعین کرنا ہے۔ یہ اگر میں کہوں کہ ہمارے لیے انڈیکیٹرز ہیں۔ اچھا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اگر ہم دیکھیں تو اپنے کنبے سمیت شہید ہو رہے ہیں، لیکن شہادت کے وقت بھی نماز کی فکر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور ان کی اصلاح کی آخر حد تک ممکنہ حد تک کوشش فرما رہے ہیں، اور ظلم کے سامنے نہ جھکنے کا ایک پیغام اور میسج دے رہے ہیں۔ بے شک، افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا، حق گوئی کرنا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں امامت کراتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، وضو کی حالت میں ہو رہی ہے۔ تو جو آدمی جیسی لائف گزارے گا اس کی موت بھی ویسے آئے گی۔ فرمایا جیسے تم زندگی گزارو گے موت بھی ویسے آئے گی۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ اور ان مقدس ہستیوں کے طرز عمل اور نقش قدم کو اپنا کر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری موت بھی بہت اچھی ہوگی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا ذرا یہ بھی بتا دیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں انہوں نے ہجرت کی تھی مدینے سے اس دوران، مطلب اس سے پہلے کیوں ہجرت کی تھی انہوں نے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر انہیں یہ اطلاعات ملی تھی کہ کوفہ کے اندر لوگوں میں تھوڑا سا انتشار ہے، اچھا، اور ان کے جانے سے وہ انتشار ختم ہو جائے گا، سیٹل ڈسپیوٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو تصفیہ ہوتا ہے یا جو مسلمانوں کے درمیان اصلاح ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا اور بڑھیا عمل ہے۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں اس میں خیر نہیں ہے سوائے 3 کے۔ اچھا، اب یہ 3 کو سمرائزڈ فارم میں بتایا گیا ہے۔ یا تو آپ کسی کو صدقے کا حکم دیں، چیریٹی کرے، ڈونیٹ کرے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یا یوں نہیں فرمائے جو مسلمان کو فائدہ پہنچائے، صحیح، انسان کو فائدہ پہنچائے۔ رسپیکٹ آف ہیومینٹی، احترام انسانیت۔ یعنی ایک جنازہ گزر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں کھڑے ہو گئے، تو کسی نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اور دوسری چیز آپ کسی کو اچھائی کا حکم دیں، اور تیسری چیز لوگوں کے درمیان صلح کرائیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو لوگوں کے درمیان صلح ہے نا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میرے جانے سے
ان لوگوں کی صلح ہو جاتی ہے اور وہ جو ان کے درمیان انتشار کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو میں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، انہیں بتایا گیا کہ بھائی یہ لوگ آپ کو دھوکے سے بلا رہے ہیں اور آپ کو شہید کریں گے۔ اس طرح کی چیمے گوئیاں ہوئی، ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے بات ان نکل کے جاتی ہے۔ سامنے بات آ گئی، جی لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی جان کو مقدم رکھ کر نہ جاؤں اور کل کو وہاں کوئی فتنہ ہو گیا، والفتنة اکبر من القتل والفتنة اشد من القتل، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ پھر اسی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کی بشارت تو بچپن سے دی جا چکی بے ہے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شہادت تو ان لوگوں کے ماتھے کا جومر ہوتا ہے، بے شک۔ تو یہ لوگ کب ڈرنے والے یا پیچھے ہٹنے والے ہوتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ میں وہاں جاؤں گا، بہت سے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ظاہر ہے میں ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تبلیغ اور ترویج اور نشر و اشاعت دین کے لیے میں اپنی خدمات پیش کروں گا۔ تو حالات تو ان کے سامنے تھے، خطرات بھی منڈلا رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جن کی تربیت آغوش نبوت میں ہوئی ہو اور جو نبوت کی گود میں پلے بڑے ہوں اور نبوت نے انگلی پکڑ کر جنہیں چلنا سکھایا ہو اور نبوت کے لب جن کے رخسار سے ٹکرائے ہو اور دوران خطبہ جن کے گرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو چھوڑ کر انہیں اٹھا کر اپنی ران پر بٹھا کر دنیا کو بتاتے ہو کہ میرے یہ دو بیٹے یہ میرے لیے دنیا کے پھول ہیں، اور فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا کہ ان کو خوش کرنا مجھے خوش کرنا، ان کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں تو ان کے ذہن میں تھی، اسی لیے وہ اس اعتبار سے وہاں گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ پھر جو اللہ کی طرف سے ایک تقدیری اور تکوینی امور تھے وہ پھر ظاہر ہوئے اور معاملات شہادت تک گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر 9 محرم کے بارے میں بات کریں تو 9 محرم کو ہوا کیا تھا؟ دیکھیے بات تو یہی ہے کہ ان کا یہ سفر تو شروع ہو گیا تھا پہلے سے ہی، لیکن 9 محرم کو پھر جیسے ان کا محاصرہ ہو گیا اور جو ابن زیاد اور ان لوگوں کی جو پوری ایک کابینہ یا فوج تھی انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا، اچھا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سیر کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کو کچھ آپشن دیے تھے۔ اچھا، پہلے تو ان کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ بھئی تم ہی لوگ تھے یہ خطوط بھیجنے والے۔ اب کسی نے کہا وہ 12,000 خطوط تھے، کسی نے کہا خطوط کا ایک ٹوکرا تھا، اتنی کیلکولیشن کس نے کی ہوگی، لیکن ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اور تم ہی نے مجھے جو ہے وہ کنونس کیا تھا، میں تمہارے کہنے پر آیا ہوں، آج تم لوگ میرے ساتھ یہ کرنے لگے ہوں۔ تو بیچ میں کچھ سازشی عناصر تھے جو مطلب معاملات کو جو ہے وہ دوسرے رخ پر لے جانا چاہ رہے تھے۔ تو پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی یا تو مجھے جانے دو، میں کسی سرحد پر چلا جاؤں گا اور وہاں پر کافروں سے لڑ کر جام شہادت نوش کر لوں گا، اور یا مجھے ڈائریکٹ یزید کے سامنے بیٹھاؤ، ہاں فیس ٹو فیس ہم مذاکرات یا نیگوسیشن کریں گے کہ کیا معاملات ہیں، اور یا جو ہے ہمیں واپس جانے دو مدینے۔ تو ظاہر ہے ان میں سے جو سازشی عناصر تھے وہ تو پوری پلاننگ کر کے آئے تھے ان کو شہید کرنے کی، تو انہوں نے ان میں سے کسی بات کو نہیں مانا، اور اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عزم کیا کہ بھائی آخر حد تک انشاءاللہ حق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، اور گلشن اسلام کی آبیاری خانوادہ نبوت کے خون سے ہو، یہ اللہ کو منظور تھا۔ یعنی جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جن کے بابا حضرت علی رضی اللہ عنہ فاتح خیبر ہیں اور مرحب کو پچھاڑنے والے ہیں، اور اغزاہم علی، صحابہ میں سب سے بہترین فیصلے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں، اور قم یا ابا تراب کا ٹائٹل جن کے پاس ہے، اور جن کو آقا نے یوں کہا ہو کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اور جن کی ماں حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہوں،
اور جن کے بابا اور نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہوں، تو یہ جو نبوت کا خانوادہ اور خاندان گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے دیکھو یہ بھی اپنا خون بہا رہا ہے، سبحان، تو پھر میرے اور آپ کی یا کسی اور کی کیا اوقات اور حیثیت رہ جاتی؟ صحیح بات ہے، بالکل۔ تو اگر اسلام کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کی بھی ضرورت پڑے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، دو چار کو دنیا جانتی ہے، گمنام نہ جانے کتنے، اور یہ صفت تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی کہ آپ کے اشارے پر آگ میں کود جائیں گے۔ حضرت مقداد اور صحابہ نے کہا تھا آپ کے اشارے پر سمندروں میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے، اور وہ ڈال بھی دیے۔ اقبال نے کہا نا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آپ کے اشارے پر پکی ہوئی فصلوں کو، کھیتیوں کو چھوڑ دیں گے، آپ کی خوشی کی خاطر ہجرت کر دیں گے، آپ کی خوشی کی خاطر اپنے بچوں کو ڈھال بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کے درمیان جو ایک محبت کا رشتہ تھا اور جو ایک قربانیوں کی لازوال داستان تھی، تو اس کا وقوع تو ہونا تھا، اس کے لیے اللہ پاک نے اس دن کا انتخاب کیا۔ اور اگر ہم 10 محرم کے بارے میں بات کریں تو 10 محرم کو کیا ہوا؟ دیکھیے 10 محرم کو یوم عاشورہ کہتے ہیں جی، اور عاشورہ عربی میں 10 کو عشرہ کہتے ہیں، اس کنیکشن کی وجہ سے وہ عاشورہ ہے۔ عاشورہ کی فضیلت پہلے سے تھی، یعنی روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کو، نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی 10 محرم کو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا 10 محرم کو، صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی بطور معجزہ کے 10 محرم کو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے مظالم سے نجات ملی وہ 10 محرم کو۔ جی، تو اس کی ایک حیثیت اور فضیلت اہمیت تو پہلے سے تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے پوچھا یہ کیوں؟ تو پتہ چلا کہ بھائی چونکہ 10 محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعونی مظالم اور استبداد سے نجات دی تھی، تو یہ لوگ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب اور زیادہ حقدار تو میں ہوں، تو ہم بھی 10 کو روزہ رکھیں گے، لیکن ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہم 10 کے ساتھ 9 کا یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پوائنٹ یہاں پر یہ کہ روزہ رکھنا تو عبادت ہے، لیکن عبادت میں بھی یہود سے مشابہت اختیار نہیں کی جا رہی۔ آج تو ہمارے ایونٹ شادیوں کے، ہمارا لباس، ساری چیزیں ان کے طریقے پر ہیں۔ تو جب عبادت میں بھی ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور ایک جگہ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی فرام دیم ہی ول بی، وہ ان میں سے شمار کیا جائے گا۔ صحیح، یعنی کتنی کلیئر بات ہے، آج مسلمانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی سال دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ نے انڈیکیٹ کر دیا کہ بھائی زیادہ بہتر یہ ہے کہ 10 کے ساتھ یا 9 کا روزہ ملایا جائے یا 11 کا، لیکن اگر کوئی 10 کا روزہ بھی رکھ لے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی اس دن جو اپنے گھر والوں پر دسترخوان میں فراوانی کرے گا، اچھا، یعنی ظاہر ہے کہ اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور ویسے بھی جب روزہ ہوتا ہے تو افطاری کے لیے اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے، تو اس دن اگر آپ تھوڑا اچھا اہتمام کر دیں گے تو اس کی برکت سے پورا سال کشائش رزق ہوگا۔ اچھا، رزق میں وسعت ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی۔ ٹھیک۔ تو ہمیں تاریخ سے یہ ملتا ہے کہ انبیاء نے روزہ رکھا تھا، آقا نے روزہ رکھا تھا، صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور صحابہ نے اس پر عمل کیا تھا، تو ہم بھی روزہ رکھیں۔ جب ہم روزہ رکھیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ روزے میں آدمی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، دعائیں مانگے، کم از کم ایٹ لیسٹ گناہ تو نہ کرے، کسی کو تکلیف تو نہ پہنچائے،
کسی کا دل تو نہ دکھائے، کسی کو تھپڑ تو نہ مارے، اور ہم یہ عزم کریں کہ اگر بہن بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں دیا وہ دے دے، یہ پہلا مہینہ ہے، یہ فضیلت والا دن ہے۔ اگر بیوی کو مہر نہیں دیا وہ دے دیں، بیوی کا دل دکھایا اس سے معافی مانگ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، ماں باپ کی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں ان سے معافی مانگ لیں، اور نیت کر لے کہ ہم نے اپنی زندگی کو شریعت کے دیے گئے پیرامیٹرز کے مطابق اور اس ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کو فلفل کر کے ان کے نقش قدم پر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ایسی موت آئے گی کہ موت کو آنا اچھا لگے، ہمیں جانا اچھا لگے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آج کے دور کے جو یوتھ ہے ہماری، تقریباً پاکستان کے اندر 68% یوتھ ہے، وہ کیا سیکھ سکتی ہے کربلا سے، وہ کیا سیکھ سکتی ہے محرم سے؟ مجھے جو لگتا ہے سب سے زیادہ ضروری چیز ہمیں اپنی ریکارڈڈ ہسٹری کو نہیں بھولنا۔ ٹھیک ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود سٹیپ نہ لے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو ہماری یوتھ اور ہماری ینگ جنریشن کو اپنے اکابر کا پتہ نہیں ہے، بے شک صحیح بات ہے، اولیاء اللہ کا پتہ نہیں ہے، بالکل، صحابہ اکرام اہل بیت کی جو قربانیاں تھی، ان کا جو طرز عمل تھا۔ ہم تو پیدائش اور شہادت دو چیزیں کرتے ہیں، پیدائش اور شہادت کے بیچ میں بھی تو ان کی 50-60 سالہ زندگی ہے، کیریئر ہے۔ ان کا بچپن کیسا تھا، ان کا لڑکپن کتنا پاکیزہ تھا، ان کی جوانی کتنی عفت سے بھری ہوئی تھی، ان کی نمازوں میں کتنا خشوع اور خضوع تھا، قرآن سے ان کی اٹیچمنٹ اور وابستگی کس حد تک تھی، بڑوں کا احترام اور رسپیکٹ ان کے اندر کتنا تھا، خلق خدا کی خدمت اور خیر کا جذبہ اور فلاحی سماجی کام وہ کس درجے کے کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر آنکھوں سے آنسو بہا کر، جبین نیاز جھکا کر، ندامت کے آنسو بہا کر دل کی زمین کو سیراب کیسے کرتے تھے، اللہ سے کتنا مضبوط تعلق، سٹرونگ تعلق اور بانڈنگ تھی، اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوان تو سوشل میڈیا میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک سروے کے مطابق 7 سے 8 گھنٹے ہم اسکرین کو دیکھتے ہیں۔ اب یعنی دن کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں، 8 گھنٹے نیند کے، 8 گھنٹے کاروبار کے، باقی 8 گھنٹے وہ موبائل میں، اور موبائل میں کتنی غلط چیزیں ہم دیکھتے ہیں، بالکل، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو اگر ہم اس میں دیکھیں کہ بھائی اہل بیت کون تھے، کربلا میں کیا ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ اول تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فرمائے میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن کے نکاح میں آقا نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دی، جو دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے بیٹی اسی کو آدمی دیتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کا انتقال ہو جاتا میں عثمان کو دے دوں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو آپ نے، یعنی جن کی تربیت ہی آقا نے کی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تو بچپن ہی آقا کی گود میں گزرا تھا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام یا اہل بیت کا آپس میں تعلق اور کنیکشن کیسا تھا، تو اگر ان چیزوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان کے آپس میں بہت زیادہ محبتیں تھیں، یہ تو ایک خاص سازشی عناصر نے ان کے درمیان ایک گیپ پیدا کیا۔ تو اگر ہمارے نوجوانوں کو یہ چیزیں پتہ ہوں، پھر قرآن، ہم نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی؟ ہم صرف قرآن کو پڑھتے، قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، اس میں وعدے ہیں، وعیدیں ہیں، اس میں میسیجز ہیں، اس میں پیغامات ہیں، اور اس میں جو ہے انبیاء اور جو ہے وہ پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، ہم اس سے عبرت کہاں حاصل کرتے ہیں؟ یعنی اگر ہم واٹس ایپ کا لاسٹ سین دیکھیں تو 5 منٹس اگو، اور قرآن کا لاسٹ سین دیکھیں تو لاسٹ رمضان نظر آئے گا۔ صحیح بات۔ تو ہمارے نوجوانوں کو قرآن اور حدیث سے، منبر و محراب سے، علماء اور اولیاء اللہ سے، اہل بیت اور صحابہ کی زندگی سے قریب ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے ماشاءاللہ جس طرح آپ محنت کرتے ہیں ایک پازیٹیو اور میننگ فل پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے علماء کو، یعنی بغیر کسی کنٹروورشل ایشوز کے
آپ چاہتے کہ لوگ جڑ جائیں اور لوگوں میں اتفاق اور اتحاد اور ہم آہنگی پیدا ہو اور ہم اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کچھ کر لیں، تو یہ نوجوان تو قوم کا اثاثہ ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ایک مکے سے دوسرا مر رہا ہے، اٹ مینز وہ جوان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ رہے ہیں، اٹ مینز وہ جوان تھے، اور قرآن نے کہا سمعنا فتن، فتن جوان کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف نے جو اتنا بڑا سوشل بائیکاٹ کیا اور بادشاہ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا، تو وہ انہم فتیۃ، قرآن کہتے ہیں وہ جوان تھے۔ یہ خلافت راشدہ کے جو چاروں خلفاء تھے وہ جوان تھے، تو جوان جو ایک ایفیکٹو رول پلے کر سکتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایجڈ لوگ یا دوسرے نہیں کر سکتے۔ تو ان سے ہماری یہی گزارش ہوگی کہ وہ پازیٹیوٹی اور مثبت جو ہے وہ تبدیلیوں کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں اور قرآن اور حدیث سے مکمل طور پر روشناس ہو، تاکہ کوئی انہیں پرووک نہ کر سکے، کوئی انہیں مس گائیڈ اور مس لیڈ نہ کر سکے، اور کوئی ایک نیگیٹو پرسیپشن کو بڑھاوا نہ دے سکے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، جاتے جاتے ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت کا جو دور ہے، فلسطین ہو گیا، سیریا ہو گیا، کشمیر ہو گیا، یہاں پہ بھی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں۔ یہاں پہ بھی دن بدن ہمارے ہی مسلمان بھائی مارے جا رہے ہیں، ان کا قتل کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، بٹ ہم لوگ انفارچونیٹلی بائیکاٹ تو کر رہے ہیں، تھوڑا سا بزنس ڈیمیج کرنے کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ سچ میں کچھ کر نہیں رہے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو اس وقت ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے ہے ایز مسلمس؟ پہلے تو یہ بتا دیں، اور ایز ریاست ہمیں کیا کرنا چاہیے، ذرا یہ بھی بتا دیں۔ دیکھیے اس وقت ہم جغرافیائی طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، یہ ترکی ہے، یہ ایران ہے، یہ مصر ہے، لیکن اسلام کا جو نقطہ نظر یا زاویہ نگاہ ہے وہ کیا ہے؟ المسلم کا جسد واحد، کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اچھا، یعنی یہ باؤنڈریز تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، جو بھی مسلمان ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم ریسٹ لیس اور بے چین رہتا ہے۔ آنکھ میں تکلیف ہو تو پاؤں یہ تو نہیں کہتے درد آنکھ میں ہے ہاسپٹل میں کیوں جاؤں، ہاتھ یہ نہیں کہتا کہ ڈراپ میں کیوں اٹھاؤں۔ صحیح بات۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بےتاب ہو جائے، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اگر یہ درد ہوتا تو غزہ میں آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا۔ 2 سال ہو گئے، لاکھوں لوگ شہید اور لاکھوں زخمی ہو گئے، لاکھوں بے گھر ہو گئے، ہاسپٹلز پر بمبارمنٹ ہوئی ہے اور ٹل نہ ہو رہی ہے۔ تو ہمارے اندر وہ جو ایک بیداری والا جذبہ تھا، ایک جو شعور تھا، جو احساس تھا، وہ نہیں ہے۔ ہم صرف تقریروں کی حد تک، ٹویٹ کی حد تک، فیس بک پر پوسٹ کی حد تک، ٹھیک ہے یہ بھی کرنا چاہیے، اگر ہم وہ نہیں کر رہے تو کم از کم کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ تو کریں، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بالکل۔ اور لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ یہ جو جہاد کا حکم ہے تو یہ کیوں دیا گیا ہے؟ بھائی جو ڈیوائسز کو بناتا ہے، اس کا جو مینوفیکچرر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہے۔ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہمیں بھی اور کافروں کو، تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون میٹھی زبان سے سمجھے گا، کون تلوار کی زبان سے سمجھے گا۔ بالکل صحیح بات۔ اگر یہ جہاد ضروری نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، 27 مرتبہ خود تلوار لے کر میدان میں کیوں اترے؟ 55 مرتبہ صحابہ کی تشکیلیں کیوں کی؟ ظاہر سی بات ہے، آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، گھر میں ساز و سامان نہیں تھا، لیکن تلواریں تھی گھر میں، گھوڑے تھے، یہ آپ کی جہاد سے محبت کی علامت تھی۔ اور فرمایا کہ جہاد میری امت کی روزی اللہ نے نیزے کے نوک کے نیچے رکھی ہے، اور جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے۔ اگر یہ جذبہ ہوگا اور مسلمان کہتے کہ بھائی غزہ کے مسلمانوں پر حملہ ہم پر حملہ ہے،
हमारी सरहद पर कोई हमला करता है हम छोड़ते हैं उसे? नहीं, कभी नहीं छोड़ते। तो हमारी इस्लामी सरहद तो ला इलाहा इल्लल्लाह है। बिल्कुल। तो इस जज्बे को जो मान पड़ चुका है, जो सर पड़ चुका है, इसको दोबारा से बरांगेख्ता करने की और दोबारा से इसको जो है बेदार करने की ज़रूरत है। तो हम तो इस वक्त यानी हमें शर्म आती है कि हम बातों के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे, और यकीन माने उन बच्चों को, उन वीडियोस को देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल। यानी उसको स्किप करना पड़ता है जी। और ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। तो कम से कम मुहर्रमुल हराम में, जो वैसे भी शहादतों का महीना है, अगर हम इस जज्बे को फिर से थोड़ा सा बेदार करेंगे और नशो नुमा इसकी करेंगे, तो इंशाअल्लाह कभी न कभी वो दिन आएगा कि जुल्मत की ये तारीक शब जो है ये ख़त्म होगी, और इंशाअल्लाह रोशनी, उम्मीद और किरण के साथ एक दफ़ा फिर से इस्लाम को वो निशअत सानिया और इंशाअल्लाह वो रिवाइवल होगा। इंशाल्लाह। आपको लगता है लेकिन इंशाल्लाह रिवाइवल होगा? इंशाअल्लाह होगा, चूँकि देखिए ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर से इस्लाम की बहारें होगी, इमाम मेहदी आएंगे और फिर मुसलमानों को अल्लाह वो गलबा शान व शौकत देंगे। तो ये चीज़ें तो इंशाअल्लाह होगी जल्द या बदेर। बिल्कुल, ये तो अहादीस में है, ऑथेंटिक है, नो डाउट इन दिस। ठीक। मुफ्ती साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया। अपने लेक्चर से माशाल्लाह से आप अपनी मस्जिदों के अंदर भी दे रहे होते हैं और वर्चुअली यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह आप माशाल्लाह से छाए हुए होते हैं। उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, खुशी हुई आपसे मिलकर, और आपका ये मोहब्बत और खुलूस भरा जो अपनाइयत का एक पैगाम था, तो अल्लाह करे कि हम सब के लिए निजात का ज़रिया बने। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। तो ये था आज का हमारा एपिसोड मुफ्ती फजल सुबहान साहब के साथ। नाज़रीन, आज सीखने को ये है कि मुहर्रमुल हराम में हुआ क्या क्या था और कितने दिनों में क्या क्या तारीख़ें हुई थी। शहादतों का महीना है और सीखने का महीना है, और हमारे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ये पहला महीना है। जिस तरह से मुफ्ती साहब ने बोला है कि इस महीने में हमें पूरे साल की प्लानिंग करनी चाहिए है। रोज़े कैसे रखेंगे, हज पे जाएंगे नहीं जाएंगे, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, उम्रे पे जाएंगे नहीं जा पाएंगे, बजटिंग हो गई, फाइनेंसिंग हो गई, ज़कात हो गया, सदका हो गया, रोज़े हो गए, और तमाम अपने दीन के मामलातों को फ़िक्स करना, रिपेयर करना इस महीने में अफजल भी होगा, क्योंकि ये पहला महीना है और ऑब्वियसली शुरुआत फ़र्ज से ही होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं करूँ। वैसे तो मैं पिछले महीने काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर चुका हूँ और इस महीने भी अहद करता हूँ कि कुछ ना कुछ करूँगा। आपने क्या क्या सीखा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज़ और स्पॉटिफाई के डाउनलोड्स में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।